ترکی بغاوت کو ناکام بنانے میں اخوان المسلمین کا کردار۔ سیاسی اور مذہبی تنظیم اخوان المسلمین اپنی عدم تشدد پر مبنی پالیسی، بے لوث کارکنان، غیر متزلزل حوصلے اور صبر و عزیمت کی ایک طویل تاریخ رکھتے ہوئے تمام دنیا میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ حسن البنا کی قائم کردہ اس تنظیم نے عالم اسلام کے ہر مشکل وقت میں امت کا مورال بلند کرنے کی ہر ممکن کوشش سر انجام دی ہے۔ حال ہی میں اس کی تازہ مثال ترکی میں طیب اردگان کے خلاف برپا کی گئی بغاوت کے دوران سامنے آئی ہے، جب اخوان المسلمین نے اپنے کارکنان کو طیب اردگان کا حوصلہ بڑھانے اور یہ باور کرانے کے لیے سڑکوں پر آنے کی اپیل کی کہ اس آزمائش کی گھڑی میں وہ تنہا نہیں۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ اخوان المسلمین کے رہنما سیسی کے ظلم و جبر پر مشتمل حکومت کے قائم ہونے کے بعد سیسی کی طرف سے اخوانی کارکنان کو بڑے پیمانے پر پھانسیاں دیے جانے پر ترکی منتقل ہو گئے تھے، اور ترکی نے بھی اپنی روایتی مہمان نوازی کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہوئے قطر حکومت والا برتاؤ نہیں کیا، جس نے 2014 میں اخوانی رہنماؤں کو اپنا ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا تھا۔ نہ ہی ترکی نے برطانیہ کی طرح اخوان پر دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے بے شمار کڑی تحقیقات کا دروازہ کھولا۔ یہی وجہ ہے کہ سیسی کے دور اقتدار میں شامی مہاجرین کے ساتھ ساتھ بہت سے اخوانی بھی ترکی میں پناہ گزین ہوئے اور بغاوت کی رات ترکی کی سول سوسائٹی کے ساتھ خود بھی طیب اردگان کی حمایت میں نکل کھڑے ہوئے۔ اخوان نے 16 جولائی کی رات کو اپنے آفیشل پیج پر یہ بیان جاری کیا کہ اخوان ہر مشکل وقت میں ترکی کے ساتھ ہے، اور اخوانی کارکنوں کو اس وقت فوراً ترکی کی منتخب شدہ حکومت کا ساتھ دینے کے لیے سڑکوں پر نکلنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بیان میں ترکی کے تمام شہریوں، دنیا بھر کے امن پسند لوگوں اور منتخب حکومتوں سے اس بغاوت کے خلاف آواز اٹھانے کی اپیل کی گئی تھی۔ اگرچہ غزہ کی پٹی باقاعدہ ایک ریاست نہیں ہے، مگر مرسی کے خلاف کامیاب فوجی بغاوت نے غزہ کے باشندوں کی زندگیوں پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں، کیونکہ مرسی کی معزولی سے وہ اپنے ایک اہم اتحادی اور حامی سے محروم ہو گئے تھے۔ اس لیے بغاوت کی رات غزہ کے رہائشی بھی مرسی کے بعد طیب اردگان کی صورت میں اپنے ایک اور ہمدرد سے محروم ہو جانے کے خوف میں مبتلا رہے، جس کا اظہار اگلے دن غزہ اور عرب کے بیشتر اخبارات نے کیا۔ حماس کے حامی اس بغاوت کی ناکامی پر خوشی سے سرشار ہو گئے اور اس خوشی میں درجنوں مارچ نکالے گئے۔ بہت سی تصاویر سوشل میڈیا پر دی گئیں جن میں حماس، جو کہ اخوان المسلمین کا ہی ایک حصہ ہے، کے لیڈر اسماعیل ہانیہ اپنی اور طیب اردگان کی تصویر والا ایک کیک پکڑے ہوئے ہیں۔ حماس کے کارکنان کا کہنا ہے کہ بغاوت کی ناکامی کے بعد اردگان اب ایک مزید مضبوط لیڈر کے طور پر ابھرے گا، جسے وہ اپنے لیے خوش آئند سمجھتے ہیں۔ اخوان المسلمین کی روایتی قیادت کے علاوہ دوسرے درجے کی قیادت اور نوجوانوں نے مل کر اس فوجی بغاوت کے خلاف لائحہ عمل ترتیب دیا اور اس بغاوت کی ناکامی میں اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ اس بغاوت کے خلاف ان شامی شہریوں نے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا جو طیب اردگان کے دور میں ترکی میں پناہ گزین ہو کر ایک باعزت زندگی گزار رہے ہیں۔